اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دلی خواہش، نیک تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرمائے، ہر وہ بلائی عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، مال و دولت ہو، عزت و راحت ہو، سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورۃ قدر میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شب قدر میں یعنی لیلۃ القدر میں کیے جانے والے 4 عمل شیئر کروں گا۔ ویسے تو لیلۃ القدر کی رات میں بہت سی عبادات کی جاتی ہیں، جیسے نوافل پڑھے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو یقین جانیے کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں اور دوستوں، لیلۃ القدر بڑی ہی بابرکت رات ہے، بڑی ہی عظمت والی رات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے بہت سے بہن بھائی اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں یا پھر اس رات کو سو کر گزار دیتے ہیں۔ سامعین، سال میں ایک مرتبہ یہ رات یعنی لیلۃ القدر آتی ہے، ابھی وقت ہے، اللہ رب العزت نے یہ رات نصیب کی ہے، اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اس رات سے آپ نے خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو ابھی وقت ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، انشاءاللہ اس بابرکت رات کے صدقے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ تو سامعین، وہ کون سے 4 عمل ہیں جو آپ نے شب قدر کی رات میں کرنے ہیں، جن کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا؟ محترم سامعین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان 4 اعمال کو آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں ہر روز کر لیں۔ اگر آپ ہر روز نہیں کر سکتے تو 27ویں رجب کی رات کو آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو ضرور کر لینا ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ سب سے
پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سامعین، اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ، میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور ویسے بھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اگر آپ اس بابرکت رات میں اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اس دعا کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے عام نوافل کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کے برابر یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سامعین، سورۃ اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور جب آپ بار بار اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں گے، اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا۔ اور جو چوتھا عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے سورۃ کوثر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 33 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی پکی سچی توبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات، اپنی مرادوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ بھی آپ کی حاجت ہے، مشکل ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اس مبارک رات کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس بابرکت رات میں آپ نے ان 4 اعمال کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ نے نوافل ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے، بالخصوص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز کو آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں اپنی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت رات کے صدقے ہم سب کی تمام دلی مرادوں، خواہشوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔